رانا صاحب پھر ہم سمجھتے ہیں پھر یہ جو ہے نا جھوٹ فراڈ اس کا کافی حد تک خاتمہ ہو جائے گا. سر یہ تو آپ ٹھیک ہے آپ کسی چیز کو ایک ڈسپلن میں لے آئیں. جی میں یہ سسٹم کہنا ایک بن جائے. اس وقت سوسائٹیز کی ضرورت ہے اسلام آباد کو, پنڈی کو, پاکستان کو. ہماری زرعی زمین اس وقت ختم ہوتی جا رہی ہے. یہ نہ ہو ایک ایسا دور آ جائے کہ ہمارے پاس کاشت کے لیے کچھ زمین ہی نہ ہو اور سوسائٹیز ہی سوسائٹیز ہوں. اور موسٹلی سوسائٹیز کھنڈر بنی ہوئی ہیں. آپ لوگوں نے پیسہ لگایا ہوا ہے, وہاں پہ آپ دیکھیں کوئی کام نہیں ہو رہا. ایسے ہی وہاں پیسے ان سے لے لیے گئے. اس طرح کی تو بے شمار سوسائٹی تھوڑی سی زمین لیتی ہیں تو ایک بڑا سا بورڈ لگاتے ہیں. چیک اینڈ بیلنس کون کرے گا؟ میں اسی بات کر رہا تھا. اور آپ نے ایک بات اس کے ساتھ یہ ایڈ اپ بھی کر لیں کہ آپ کہتے ہیں این او سی بہت ضروری ہے. جی تو اتنی بڑی سوسائٹی, اتنا بڑا ایریا کیسے ڈیولپ ہو جاتا ہے یا کیسے اس کی مارکیٹنگ ہو جاتی ہے جب این او سی نہیں ہے؟ تو اس میں قصوروار کون ہے؟ حکومت ہے, انتظامیہ ہے, یہ کیسے ہوتا ہے؟ پہلے سر مختلف جو اتھارٹیز ہیں نا, سی ڈی اے بھی, آر ڈی اے بھی, یہ ایسے کرتے تھے. آپ نے اگر اپنی زمین آپ نے این او سی لینا چاہتے ہیں, ابھی اپلائی کیا نا اپنے کہ زمین شو کر دی ہمارے پاس اتنی زمین ہے, وہ جو اپلائی کا نمبر ہے نا تو سی ڈی ان کو نہیں روکتا تھا مارکیٹنگ نہ کرے نا. تو آپ وہ اپلائی کا نمبر لے کے آپ جگہ جگہ لوگوں کو کیا پتا یہ اپلائی نمبر این او سی کہتے ہیں ہمارے پاس این او سی. یہ تو ٹیکنیک ہے کہ آپ ادارے بھی آنکھیں بند کر کے بیٹھے. تو پھر دیکھیں نا یہ سب ملی بھگت ہے, اداروں کا ملی بھگت, یہ ملی بھگت سے ہو رہا ہے نا کام. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں اگر یہ ہمارے سسٹم کو ریگولیٹ کیا جائے اس میں کیا ہوگا. دیکھیں ریئل اسٹیٹ ایڈوائزر کے ساتھ بھی فراڈ ہوتا ہے. ہمارا بھی تو اپنا ایک رونا ہے نا کہ ہمارے جو مسائل ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ آج کی ڈیٹ میں اگر میں F7 میں کسی کو 20 کروڑ کا 30 کروڑ کا گھر لے دوں, سی ڈی اے میں ٹرانسفر کروا دوں, تو اس کے بعد میرے پاس کوئی رائٹ نہیں کہ وہ مجھے میرے جو سروس چارجز ہیں بائر اور سیلر وہ دیں گے کہ نہیں دیں گے. ان کی ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں, دے دیں, ان کی مہربانی نہ دے تو میں کیا کروں. وہ 1 منٹ میں جائے تو جا کے امریکہ یا دبئی پہنچے, میں کیا کر لوں گا یہاں پہ. ان کی پراپرٹی پہ اسٹے تو نہیں لگوا سکتا ہے. تو ہمارا بھی ایشو یہ ہے کہ جب یہ سارا سسٹم ریگولیٹ ہوگا اس وقت ہونا یہ چاہیے ریئل اسٹیٹ ایڈوائزر کا جو سروس چارجز ہے ہمارے جو کمیشن کہہ لیں جو بھی ہے اس کا بھی ایک پیڈر ساتھ بنا ہونا چاہیے. تاکہ یہ تو چلے میں سمجھ گیا, لیکن آپ کی جو فیڈریشن ہے, آپ اسپوک مین ہیں, آپ ریئلٹر ایک بڑی فیڈریشن ہے پورے پاکستان کی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سوسائٹیز جو جعلی سوسائٹیز بن رہی ہیں ان کی روک تھام کیسے ہوگی؟ ایک عام آدمی ان پڑھ ہے, لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں, باہر سے آتے ہیں, ان کو ایسے ایسے خواب دکھا کے ان کی انویسٹمنٹ ساری لگ جاتی ہے. تو ایسے کیسے ان کو بچایا جائے؟ اور گورنمنٹ مطلب یہ چیک اینڈ بیلنس کیسے ہوگا, یہ معاملہ یہ روک تھام کیسے ہوگی؟ ناصر بھائی یہ اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے پوری دنیا میں سارا. سر آپ کا بھی تو کام ہے نا, ہمارا بھی. آپ نے اتنی بڑی آپ کی ایک فیڈریشن ہے تو اس کا کیا کام ہے؟ جی میں اسٹیٹ کا کام یہ ہے کہ جتنی سوسائٹیز ہیں ان کا چیک اینڈ بیلنس دیکھیں وہی رکھ سکتی ہے. اب ایک سوسائٹی کے پاس 1000 پلاٹ ہے, اگر میں بالفرض آج کی ڈیٹ میں لینے جاتا ہوں, وہاں سسٹم یہ ہونا چاہیے اوپر چیک اینڈ بیلنس گورنمنٹ کا کوئی ادارہ ہو تو وہ یہ دیکھے کہ ان کے پاس اگر آپ میں لینے جاتا ہوں کہ میں نے جو پلاٹ پرچیز کیا کون سا نمبر ہے. اگر 900 پلاٹ بک چکے ہیں تو اس کا مطلب 901 نمبر میرا پیچھے صرف 99 رہ جائیں گے. تو وہاں تو سسٹم ہی کوئی نہیں. 1000 پلاٹ ہوتا ہے, این او سی بھی ہوتا ہے, اس کے بعد وہ 10,000 لوگوں کو بھیج دیتے ہیں. وہ اس لیے اچھی آپ نے بات کی اور اچھی ایک تجویز بھی دی, لیکن اس پہ عمل درآمد کون کرائے گا؟ سر گورنمنٹ کا. دیکھیں ہم تو بھائی گورنمنٹ کے علاوہ تو اسٹیٹ کے علاوہ تو ہم کسی جنگل میں تو نہیں آنا. تو بھرمار ہے, جیسے ٹیکسز کی بھرمار ہے نا, سوسائٹیز کی بھی بھرمار ہے. تو لیکن گورنمنٹ تو اس پہ کچھ نہیں کر رہی. گورنمنٹ کا ہم نے یہی بتایا کہ گورنمنٹ کو اگر ریگولیٹ بٹھائیں گے یا پورے سسٹم کو کنٹرول کرے گا, وہ جو اس کے چاروں صوبوں میں اس کی برانچیں بنائیں, ہیڈ آفس اس کا اسلام آباد میں ہو, وہ اس کے ساتھ آپ کوئی محکموں کی فورس بھی لگائیں. ہمارے پاس بھی جو آپ کی کمیٹی ابھی بنی ہے, پرائم منسٹر نے جو ایک کمیٹی تشکیل دی ہے ٹاسک فورس, اس میں یہ بات ہے, یہ ساری پیکج میں ہے ہمارے آگے ہمیں ریگولیٹ کیا جائے. اس کا ہمارا بھی تفض ہو, اس کا کوئی ریٹن میں ہے تاکہ ہم عوام کو بتائیں کہ اس میں کام ہو رہا ہے. یہ تو تجویز تو ناصر صاحب ہم کوئی 2016 سے دے رہے ہیں کہ سسٹم کو ریگولیٹ کیا. جب تک ریگولیٹ نہیں کیا جاتا سوسائٹی والے فراڈ کرتے رہے. 2016 کی آپ بات کر رہے ہیں, آج ماشاءاللہ 9 سال ہو گئے, عمل درآمد تو نہیں. گورنمنٹ کے تو اس پہ پتہ نہیں کن کاموں سے گورنمنٹ کو فرصت ہی نہیں ہے, کہاں اس کی توجہ ہے. دیکھیں ادھر لوگوں کی ساری کمائی ڈوب گئی ہے, لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہیں, کئی لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوئے ہیں, کئی لوگ بی پی کے پیشنٹ بن گئے ہیں, شوگر کے. آپ کو پتہ نہیں ہے لوگوں کا کیا حال ہے. تو ہم نے یہ تجویز دی ہے کہ ان کو ریگولیٹ کیا جائے, اوپر چیک اینڈ بیلنس ہو کہ جتنے پلاٹ ہیں اتنے ہی سیل کریں. اب ہوتا کیا, سوسائٹی والے 1000 پلاٹ ہے یا 2000 انہوں نے این او سی تو ٹھیک ہے لے لیا, اتنے بیچ سکتے ہیں. اب وہ 10,000 لوگوں کو بیچتے ہیں, 50,000 لوگوں کو بیچتے ہیں. اچھا ان کا ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نیئر فیوچر میں جو سراؤنڈنگ میں زمین ہوتی وہاں سے لے لیں گے. یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جو زمیندار ہیں وہاں پہ زمین بیچیں نا, پھر کیا ہوگا کہ ان کو پابند کیا جائے سوسائٹیز والوں کو کہ این او سی بھی لیں, موقع پہ ڈیولپمنٹ بھی کریں, اور جتنے پلاٹ ہیں وہاں کمپیوٹرائز سسٹم. سر آج کل آپ کے ہر چیز وہاں پہ لکھی ہونی ہو چاہیے کہ اتنے پلاٹ سیل ہو گئے, اتنے رہ گئے بس. اچھا ایک بڑا اہم سوال ہے,
کہ جب بھی کوئی نیا پروجیکٹ شروع ہوتا ہے, کوئی سوسائٹی یا کوئی بھی معاملہ پراپرٹی کے حوالے سے شروع ہوتا ہے, تو ایک تو بڑا VIP آفس بنایا جاتا ہے جی اور بڑے سیکیورٹی گارڈ, پبلک کہتے ہیں بڑی بڑی گاڑیاں, اور وہی زیادہ جو ہے اس پہ فراڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ایسے ایک, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ کیا کلچر ہے سر؟ کلچر یہ ہے نا, لوگوں کو میں بتا رہا ہوں, یہ وہ والی سوسائٹیز ہیں جو غیر قانونی ہیں. جس نے NOC لے لیا ہے, ڈیولپمنٹ کاری, یہاں پہ بے شمار اچھے لوگ بھی ہیں, اور ڈیلیور کیا انہوں نے, لاکھوں لوگوں کو انہوں نے ایک پلاٹ, ایک آسان قسطوں والا پلاٹ سوسائٹی کا وزٹ کرنے آ رہے ہیں, 20 گاڑیاں ساتھ ایسے بھی ہے. لیکن سر اچھے, میں بتا رہا ہوں اچھی, یہ ذرا اس کا دوسرا پہلو بھی دیکھیں. اگر سوسائٹیز والے یہ سوسائٹی نہ بنائیں تو ہماری جو اتھارٹیز ہیں, CDA ہے یا LDA, KDA, RDA, یہ لاکھوں لوگوں جو ابھی بھی پاکستان کی کتنی آبادی, ابھی بھی غالباً 2 سے 2.5 کروڑ لوگ ہیں جو ڈیٹا, یہ آفیشیل ڈیٹا ہے, جن کے پاس چھت نہیں ہے. چھت سے مراد پلاٹ ہوگا تو اوپر چھت بنے گی سر, اوپر اپارٹمنٹ بنے گا, ڈبل سٹوری یا ٹرپل سٹوری. آپ ملٹی, آج کل تو پوری دنیا میں یہ چل رہا ہے نا کہ آپ ملٹی سٹوری بلڈنگ بنائیں, اپارٹمنٹ, تاکہ جو آپ نے ایک بات کی تھی کہ جو زرعی زمینیں وہ نہ کام ہو جائیں. اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ورٹیکل جائیں, آپ آبادی کو پھیلائیں نا, آپ آبادی کو شہر کے اندر ہی رکھیں, لیکن اس میں سر کوئی پلاننگ نہیں ہے, پلاننگ نہیں ہے, کوئی سوچ نہیں ہے. ایک سوچ ہوتی ہے, ایک پلاننگ ہوتی ہے جس کے تحت آپ چلتے ہیں. جی بالکل. یہاں تو بس ایک عجیب ہی, ہم نے یہ تجویز بھی دی ہے کہ ملٹی جو سٹوری کی طرف آپ جائیں, شہر کے اندر لوگوں کو جو NOC کے معاملات وہ آسان کریں. تو یہ ادارے بھی ہرڈل بھی کریٹ کرتے ہیں. اگر آپ پاکستان میں کوئی بزنس مین کوئی کام کرنا چاہتا ہے, یہاں 10 تو اس کو NOC لینے پڑتے ہیں, اور اس کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں. کوئی پیسہ لگائیں, وہ بھاگ کے وہ مجبور ہو کے دوسرے ملک ہی لے جائیں. تو یہ بھی سارا گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے, یہاں سے پیسہ باہر کیوں جاتا ہے. ان کی سخت جو پالیسیز ہیں اور جو بہت سارے یعنی انڈر ہینڈ چیزیں ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے بھی لوگ جاتے ہیں. نہیں تو یہ میں تو سمجھتا ہوں عین ثواب کا ناصر صاحب کام ہے, جو اسٹیٹ نہیں کر رہی نا, وہ ہمارے بلڈر یا ڈیولپر کر رہے ہیں. یعنی لوگوں کو ایک آسان قسطوں پہ ایک پلاٹ دیتے ہیں وہ, تاکہ آپ 2-2.5 سال میں تھوڑے تھوڑے پیسے دے دیں. لیکن وہ پھر وہی بات ہے, اس میں جو آگے ایشوز ہیں وہ بہت ساری سوسائٹی ہیں ایسی ہیں, لیکن اچھے کام کرنے والے بھی یہاں پہ بہت کم ہے. اچھا رانا صاحب, آپ کا 30 سال کا تجربہ ہے, ہمارے عوام کو یہ تو بتائیں کہ کون سا بہترین وقت ہے انویسٹمنٹ کا, پلاٹ لینے کا, اور کس وقت وہ اپنی قیمتی جو ان کا اثاثہ ہے وہ اپنے ایسٹ بنانے کے لیے اپنا انویسٹ کہاں کریں, کب کریں, اور وقت کون سا بہتر ہوگا؟ اس میں ناصر بھائی جو سب سے اچھا موقع ہوتا ہے جب قیمتیں رکی ہوتی ہیں, قیمتوں میں استحکام ہوتا ہے. جیسے آج کل ہے 2-3 سال سے قیمتیں اوپر نہیں جا رہی. جب قیمتیں اوپر جاری ہوتی ہیں, وہ ایک سٹہ بازی کی کیفیت ہوتی ہے, اس وقت نہیں پراپرٹی لینی چاہیے. آج کل رکی مارکیٹ ہے. میں تو کہنا چاہوں گا آج کل پراپرٹی اپنی آپ ہولڈ کریں. جو پرچیزر ہیں وہ آج کل پرچیز کر لیں, لیکن جو سیلر ہیں وہ کوشش کریں اس کو تھوڑا ہولڈ کریں. پراپرٹی میں نیئر فیوچر میں انشاءاللہ اس میں دوبارہ تیزی آئے گی, وہ تو اسی طرح ہلچل بھی ہوگی, اور جو یہ چیزیں وہ سارے لوگوں کو نقصان ہوئے ہیں, قیمت آدھی ہوگی ہے یا بہت نیچے آ گئی, وہ بہتر ہو جائے گی مارکیٹ انشاءاللہ. بہت شکریہ ناظرین. رانا اکرم صاحب ہمارے ساتھ تھے, اور یقینی طور پہ آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اور بھی پوڈ کاسٹ ہم ان کے ساتھ کریں گے. آپ اپنے کمنٹس میں اپنے سوالات بھیجیں, تو انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ کے سوالوں کے جواب ضرور ملیں گے.